السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی ان 4 نشانیوں پر جو اللہ پاک آپ کو دکھاتا ہے۔ پہلے دکھاتا ہے جب آپ اس شخص کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو لگاتار اشارے دیتا ہے۔ نشانیاں دکھاتا ہے جب آپ اپنے آس پاس یہ نشانیاں اشارے دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اشارے کسی کتاب، حوالہ یا کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریری ویڈیو کے ذریعے آپ تک میسج پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، اشارے دیتا ہے ان کے دل اور دماغ کو۔ تو جو یاد رکھو، جب اللہ پاک تم سے لی گئی من چاہی چیزیں تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو، یعنی جب تک تمہارے اعمال میں خیر اور نیکی برقرار رہتی ہے تم پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو آپ سے لیا گیا ہے وہ عنقریب آپ کو لوٹانے والا ہے، تو پہلی نشانی یہ ہے جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہو۔ نا امیدی کے باوجود امید کی روشنی کو بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ پاک نے تم کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے۔ اور وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کام کا پختہ ارادہ کر لو اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ اپنا خاص دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ آپ سے لیا گیا ہے یا انتظار میں ہو اس کے، تو یقیناً اللہ بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ نشانی ہے جو بتاتی ہے آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح سے دوسری نشانی جو تم محسوس کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ تم سے تمہاری من پسند چیز کیوں چھین لی گئی، لیکن تم اس دوران ظاہری حالت کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسائی کے ساتھ اپنا کام کرتے جاؤ، اور یہ سوچو کہ اللہ جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے ایک اشارے میں ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ اگر تم اس طرح سوچتے ہو تو نہ تمہیں کبھی غم حیات ستائے گا اور نہ خوف قضا، کیونکہ تمہارا اللہ ہی تو ہے جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ اسی نے تمہارا دل بدل دیا ہے، تمہارا دل اپنی رحمت کے سائے میں لیا ہے۔ تیسری نشانی جب آپ اس شخص کا انتظار کر رہے ہوں اور مشکلات کا سامنا ہو، یعنی جب تم اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھ کر کے ساتھ مشکل کا مقابلہ کرتے ہو، تو یہ ممکن ہے، نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے متوجہ کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ رشتہ آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں چلو گے تو وہ تمہیں بہترین مقام پر پہنچا دے گا، جیسا کہ راستے نکال دیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں۔ یہ ان کا توکل تھا اپنے اللہ پر، اور ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں ہمیں سیکھ دینے کے لیے اور مشکل حالات
اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ آپ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ ٹھوکریں اسی لیے لگتی ہیں تاکہ آپ سجدوں میں گر جائیں۔ دل اسی لیے ٹوٹتے ہیں تاکہ آپ ان کو اللہ کے پاس لے جا کے جڑوا آئیں۔ اس دنیا میں بھی آپ اسی لیے بھیجے گئے تاکہ آپ اللہ کو ڈھونڈ کے دکھائیں۔ اسی کی طرف سارے راستے جاتے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنا دل اسی کی جانب موڑنا ہے، پھر بات بن جائے گی۔ اور قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چوتھی اور خاص نشانی یہ دعاؤں کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسے مانگتے ہیں اللہ سے بار بار۔ قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ آپ مطمئن ہو کہ دعا سنی جا رہی ہے یا نہیں۔ کیا ہماری دعاؤں میں اثر ہے قبولیت کا؟ تو جان رکھو، اگر تو آپ اس شخص کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت کا احساس تمہیں تب محسوس ہوتا ہے جب تم دل سے اور پوری شدت سے یعنی خاص تڑپ کے ساتھ دعا مانگو۔ بار بار اس الفاظ کو دہراؤ جیسے ایک فقیر ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے۔ جب آپ اس من چاہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، یعنی اگر تم محسوس کرو اپنی دعاؤں میں مانگتے وقت تسلی اور سکون ہے تو یہ نشانی ہے جو اللہ کی رضا کا احساس دلاتی ہے کہ اس نے آپ کی دعا سنی ہے۔ اللہ کی رضا اور محبت کی راہ پر چلنا دل کو مطمئن اور پرسکون بناتا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں سکون ہے، تسلی ہے، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے اور دعا سنی جا رہی ہے۔ جب آپ اپنی دعاؤں میں اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، نماز اور مسلسل دعاؤں کے ذریعے، تو ہمیں ایک عجیب سا سکون اور تسلی ملتی ہے، اور یہ سکون ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کرے گا۔ مسلسل دعاؤں کا اثر انسانی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنی چیزوں کی طلب کرتے ہیں اور اپنے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیشہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ دعاؤں کا اثر ہمیشہ اللہ کے قریب لے جانے میں مدد کرتا ہے۔ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ وہ رب واقف ہے تمہارے دل کی ہر ایک تڑپ سے، وہ کچھ بھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ مانگی گئی دعائیں، تمہارا انتظار سب ہو جائے گا ممکن۔ بند دروازے کھول دیے جائیں گے، راستے بن جائیں گے، تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کی تم خواہش